پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے سے متعلق مذاکرات کی کامیابی کے بعد ٹیرف ڈیل طے پا چکی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاون امریکی وزیر خزانہ سے ملاقات کی ہے، جس میں ورچوئل اثاثوں اور اس کی ریگولیشن سے متعلق قانون سازی پر بریفنگ بھی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور جو بزنس ٹائز بڑھتے جا رہے ہیں یو ایس کے، پھر ٹیرف کے معاملات آپ کو پتہ ہے نا کہ 50% سے اوپر انڈیا پر ٹیرف لگ گیا ہے، اور پاکستان کا تو بھی چائنا پہ بھی کافی زیادہ ہے۔ جی بالکل ایسی۔ تو سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سیکیورٹی انالسٹ ہیں۔ سید محمد علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے رائز اینڈ شائن میں وقت دیا ہمیں۔ سر سب سے پہلے ہم یہی بات کرتے ہیں، پاکستان اور یو ایس کی جو ٹائز ہیں ان کی ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے وہ جو مناظر دیکھے ہیں، وہ جو پیس ڈیل ہو رہی تھی اس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وہ جیسے رسپونڈ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو آغاز کیجیے گفتگو کا۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ تین پہلو اس کے بڑے اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس میں روزانہ پیش رفت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، ہر ڈومین میں، وہ سیکیورٹی ہو، ڈپلومیسی ہو، اکانومی ہو، ٹریڈ ہو، انویسٹمنٹ ہو۔ اچھا، دوسری جانب پاکستان جو ہے نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ اب آپ دیکھیں کہ عالم اسلام کا بھی ایک اہم ملک سمجھا جاتا ہے اور ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ تعاون جو ہے وہ عرب ممالک اپنی سلامتی کے حوالے سے بھی بڑا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب ہماری جو ریاست ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک سوچ میں تبدیلی آئی ہے کہ ہم نے بہت عرصے تک جو ہے جس طرح اپنے افغان بھائیوں کو اپنے گھروں میں بسایا، لیکن آپ نے دیکھا ہماری ریاست نے یہ ریئلائز کیا کہ پچھلے 78 سال میں جتنی بھارت کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں پاکستان نے بھارت کی دشمنی میں اتنا نقصان نہیں اٹھایا جتنا افغانستان کی دوستی میں اٹھایا ہے۔ تو اب ہم جو ہے زیادہ ایک آہنی ہاتھ سے نمٹ رہے ہیں کرمنل اور ٹیررسٹ ایلیمنٹ سے، اور زیادہ کلیئرٹی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میں سمجھتا ہوں ہمارے عوام کے اعتماد میں بھی اضافہ کر رہی ہیں، اور عالمی برادری بھی ہمیں زیادہ احترام کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ نہ صرف پاکستان ایک عالمی امن کی علمبردار ہے، دہشت گردی کے خلاف صف اول کی طاقت ہے، علاقے میں امن کو برقرار رکھنے میں اپنا رول پلے کر رہی ہے، بلکہ ہماری اکانومی بھی اس طرح گرو کر رہی ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک جو ہیں پاکستان کے ساتھ مل کر ترقی اور خوشحالی کے سفر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ جی سر ذرا یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا ذرا آسانی ہو سمجھنے میں کہ وہ ممالک جن کے اوپر ٹیرف بہت زیادہ یو ایس نے لگایا ہے، 100% ہو گیا، 50% ہو گیا، تو اب ان کی اکانومی پہ اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں، اینڈ واٹ ڈز اٹ مین فار دیم ان دا فیوچر؟ دیکھیے، صدر ٹرمپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بنیادی جو محور ہے، وہ چونکہ خود بھی بزنس مین ہے، وہ یہ ہے کہ معاشی دباؤ کو وہ استعمال کرتے ہیں دوست و دشمن دونوں کے خلاف، اور جو ان کے مرضی یا توقع کے مطابق خارجہ پالیسی، ڈیفنس پالیسی نہیں بناتا تو اس پہ وہ شدید پابندیاں لگاتے ہیں اور شدید ٹیرف لگاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی مثال بھارت کی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 100% ٹیرف کی بات کی، کیونکہ انہوں نے امریکہ کی بات نہیں مانی کہ وہ روس سے تیل نہیں لینا چاہتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ ایکسیس بھی وہ امریکہ کو اتنا نہیں دے رہے جتنا کہ امریکہ چاہتا ہے، اور وہ اپنے کسانوں اور چھوٹے صنعت کاروں کو بہت زیادہ پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں جس کے اوپر امریکہ کو بہت تشویش ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے سخت ٹیرس ان کو لگائے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان جو ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے تمام مسائل کو گشت و شنید کے ذریعے، سفارتکاری کے ذریعے، نہیں، سوال پھر وہی ہے کہ ان کی اکانومی کو اس کا کتنا بڑا دھچکا لگے گا، اور وہ ایفیکٹس کیا شو ہونے لگ گئے ہیں، ان کو کیا اس سے نقصان ہوگا؟ جی میں سمجھتا ہوں ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اور لگ رہا ہے اور لگتا رہے گا۔ دیکھیں، بھارت کی اگزامپل دیتا ہوں، $87 بلین کی ان کی ایکسپورٹس ہیں امریکہ کی طرف، اور اگر اس پہ 100% ٹیرف لگ جاتا ہے تو اسسمنٹ یہ ہے کہ 50% ان کی ایکسپورٹس متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ان کی اکانومی کو، ان کی انڈسٹری کو، ان کے ایکسپورٹر کو، ان کی معیشت کو دھچکا لگے گا۔ اسی طرح چین کا آپ نے وہ کتنا افیکٹ ہوں گے؟ وہ بھی دیکھیں، چین جو ہے، یہ حقیقت ہے کہ چین کی جو اکنامک رائز ہے اس میں ایک بڑا رول جو ہے مغربی یورپ اور امریکہ کی مارکیٹ ایکسیس کا ہے، کیونکہ امریکہ اور مغربی یورپ جو G7 کنٹریز ہیں وہ ان کی سب سے زیادہ بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ تو اگر ان ہائی ٹیرفز کی وجہ سے ان کی جو ہے مارکیٹ ایکسیس کم ہوتی ہے
تو چائنا کی جو ایکسپورٹ ریونیو اس پہ کافی بڑا اثر پڑ سکتا ہے. اور ابھی فوری طور پر جو تیسری دنیا یا گلوبل ساؤتھ کی ممالک کی منڈیاں ہیں وہ اتنے بڑے پیمانے پہ اس کو کمپنسیٹ فوری طور پہ نہیں کر سکتی. جی اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ چین کی طرف سے ہم یہ سوچ رہے تھے جب یو ایس سے بڑھتے تعلقات تھے کہ چین کو اس پر تشویش ہوگی، لیکن کل یہ بیان چین کی طرف سے میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اس قسم کا کنسرنز نہیں ہیں اور پاکستان سے ہم مسلسل رابطے میں، مائنز اینڈ منرل سے متعلق ہو، معدنیات سے متعلق ہو، مائننگ سے متعلق ہو، تو ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے. تو یہ بھی بڑی خوشائند بات ہے نا، کیونکہ ہمارے لیے بیلنس ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ کرنا کہ اگر ہمارا دیرینہ دوست ناراض ہوتا ہے کسی معاملے سے کو لے کر، لیکن ان کا واضح بیان آ گیا. دیکھیں اس پہ دو چیزیں واضح کرنا بڑا ضروری ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے معاشی تعاون کے منصوبے چین کے ساتھ ہوں یا امریکہ کے ساتھ ہوں، اس کو ہم سیکیورٹی کے تعلقات سے الگ رکھ کے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ دو طرفہ سطح پہ جو منصوبے بڑھ رہے ہیں، مطلب امریکی کوئی کمپنی پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہے مائننگ منرل میں، تو اس کا کوئی چین کی کمپنی کے ساتھ جو ایک اور منصوبے میں یا پروجیکٹ میں انویسٹ کری کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یا ہم امریکہ کی انویسٹمنٹ لیں گے یا ہم چین کی انویسٹمنٹ لیں گے. بھائی اگر پاکستان میں ہائپوتھیٹیکلی 4 مائنز ہوں، اس میں کچھ مائنز جو ہیں ہم کولیبریشن کر سکتے ہیں، جوائنٹ وینچر چائنا کے ساتھ کر سکتے ہیں، کچھ میں برطانیہ، فرانس، جرمنی کرتے ہیں. میں کوئی ایگزامپل آپ کو دے دوں، 35 سال میں پاکستان میں جتنی بھی آئل اور گیس ایکسپلوریشن ہوئی ہے اس میں دنیا کی بہترین کمپنیوں نے آ کے وہاں پہ ایکسپلوریشن کی ہے. فرانس کی شلمبرجر کمپنی ہے، او ایم وی ہے، آسٹریا کی کمپنی ہے، برٹش پیٹرولیم ہے، پریمیئر آئل ہے، قادر پور گیس فیلڈ ہے. یہ پوری دنیا کی کمپنی، یہ کمرشل پروجیکٹس ہوتے ہیں اور کمرشل بیسس کے اوپر ان کو نیگوشیٹ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک کمپنی کو بلا رہے ہیں تو پھر دوسری کمپنی کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں. تو اس چیز کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو معدنیات کی بات ہو رہی ہے، اس میں اب آپ پاکستان کو اگلے 15 سال میں کہاں دیکھتے ہیں کہ کتنا ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا؟ اور پھر یہ اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں اس میں پاکستان کے ایج ہی رہے، فائدہ ہی ہو، اور وہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ کس طرح کے اس میں معاہدے ہو رہے ہیں. بہت اہم سوال کیا آپ نے نادیہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان معاہدوں میں I'm sure بہت زیادہ احتیاط اور ڈیٹیل، اٹینشن ٹو ڈیٹیل کو مد نظر رکھا جائے گا. Because we don't want to end up like Africa. ہمیں وہ بلڈ ڈائمنڈ نہیں چاہیے. یہاں آپ نے بہت اہم بات کی، جو ایکسپلائٹیشن کا سامنا وسائل کے باوجود افریقہ نے کیا، وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ what not to do. اور ہم نے انوائرمنٹ کو، لوکل کمیونٹی کو ڈیولپ کرنا، عام وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ان جوائنٹ وینچر ایگریمنٹس میں مد نظر رکھی جاتی ہیں. اور بہت ضروری ہے کہ ہم ایک براڈ بیس طریقے سے چلیں، ان کو خارجہ پالیسی، ڈیفنس پالیسی سے الگ دیکھیں. اور بائیلیٹرل لیول پر پاکستان جو بہت زیادہ لیکریٹو اپرچونٹیز آفر کرتا ہے، اس میں تمام ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعاون کریں. اس میں نہ سیکیورٹی کے اینگل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ اسٹریٹجک ٹائز، اور نہ یہ کہ جناب اگر آپ ایک کے ساتھ منصوبے میں منسلک ہو رہے ہیں تو دوسرا منصوبہ کسی دوسرے ملک. ابھی دیکھیں یو اے ای کو دیکھیں، یو اے ای جو ہے، قطر ہے، یہ جو عرب ممالک ہیں، آپ اسے بہتر جانتی ہیں، مڈل ایسٹ میں آپ رہی بھی ہیں، آپ جانتی ہیں کہ دیکھیں وہ ان میں امریکن انویسٹمنٹ بھی ہے، برٹش بھی ہے، چائنیز بھی ہے. تو پتہ نہیں ہمیں یہ اتنا مسئلہ کیوں ہو جاتا ہے کہ اگر ایک کے ساتھ ہم نے تعاون کیا تو اس کا مطلب ہے کہ دوسرا ناراض ہو جائے گا. ہمیں ایک ذمہ دار اور کانفیڈنٹ قوم کے طور پہ نیگوشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور جن منصوبوں میں ہمیں جو ٹیکنالوجی بہتر ریٹس پر فیزیبل ہمیں ایک ملک سے ملے وہ اس سے کریں، دوسرے سے ملے اس کو. سر وہاں پتہ اصل میں گورنمنٹ چینج نہیں ہوتی. ایک سب سے بڑی وہاں ان کو ایک یہ سیکیورٹی ہے کہ گورنمنٹ چینج نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ جو کانٹریکٹس ہوئے ہیں گورنمنٹ چینج ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کیا کانٹریکٹ ہوا تھا. ابھی تک ہم نے بہت کچھ امیزنگ کانٹریکٹس ہسٹری میں نہیں دیکھے جس میں بہت آئی تھنک نقصان میں ہم رہے ہیں. تو اس لیے بس ایک ڈر رہتا ہے، کیپنگ دا ہسٹری ان مائنڈ، کہ اب جو کانٹریکٹس ہوں اس میں پاکستان کا فائدہ پہلے ہو. اور بے شک گورنمنٹس آتی جاتی رہیں، لیکن یہ کہ وہ چیزیں ہمارے فیور میں ہی ہمیشہ رہیں. جی بالکل. دیکھیں ان منصوبوں میں کوئی کامنٹ یہ کروں گا کہ یہ ملک ریاستیں جو ہوتی ہیں نا، وہ گورنمنٹ کے آنے جانے سے بالاتر ہو کے ایک سوورن گارنٹی دیتی ہیں. اگر کسی کمپنی کے ساتھ آپ بہت سوچ سمجھ کے معاہدہ کرتے ہیں اور آپ اس کے اوپر اپنی کمٹمنٹ فلفل نہیں کرتے تو وہ آپ کے خلاف جو ہے عالمی عدالتوں میں بھی جا سکتی ہیں اور آپ پہ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں. یہی تو ہے ڈر. تو ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کل پھر افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا ہے، ہم نے جواب تو بھرپور دیا اور ان کے
وہ جو ٹینک پوسٹ تھی 6 ان کو تباہ بھی کر دیا. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس سے پہلے پھر انہوں نے وائٹ فلیگ لہرا دیا. یہ کیا چل رہا ہے سر؟ وقتاً فوقتاً افغانستان پر حملہ آور ہو رہا ہے, اس پر بھی تھوڑی سی کہتے بات کچھ کیجئے. ہیں کرتے کچھ ہیں. جی دیکھیں مختصراً اس کا ویو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھارت کا دورہ کیا ہے ان کے عبوری وزیر خارجہ نے, اور فوری طور پر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ بڑے پیمانے پہ پاکستان پہ افغانستان سے حملوں میں تیزی آئی ہے, اور اس نے 2-3 چیزیں ہم پہ بالکل واضح کر دی ہیں نادیہ, اور وہ یہ ہے کہ جناب اب گڈ طالبان بیڈ طالبان کی کوئی تفریق نہیں ہے, ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں کوئی تفریق نہیں ہے. یہ دونوں مل کر جو ہیں پاکستان کے خلاف بھارتی ایک پروکسی کا رول پلے کر رہے ہیں, بجائے کہ وہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ بیہیو کریں. اور پاکستان نے جس طرح سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی, ہم نے ٹرین لائن کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی, اور بہت ہم ترقی خوشحالی کے منصوبوں کے بجائے وہ بھارت کے ایک پھیلی ریاست اور پروکسی کے طور پہ اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے ایجنڈے میں شامل نظر آتے ہیں. اس لیے ہم دیکھیں سفارتی سطح پہ تو ہم عالمی سطح پہ, ریجنل سطح پہ, بائیلیٹرل سطح پہ یہ بات کرتے رہیں گے, لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم بارڈر کو سیکیور کریں. اور جہاں سے اچھا اس میں یہ بات واضح کرنا نادیہ ضروری ہے کہ ہماری کوئی دشمنی جنگ افغان عوام سے نہیں ہے, لیکن وہ دہشت گرد عناصر جو پاکستان کے خلاف حملہ کر رہے ہیں ان کو ایکوریٹلی ٹائملی جو ہے رسپونڈ کرنا پاکستان کی انٹرنیشنل لا کے مطابق, رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے مطابق ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارے عوام کی توقع بھی ہے. بالکل بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بہت اچھا ایکسپلین کیا انہوں نے ہر چیز کو.